الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی شان عظمت حبیبہ ورسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج کے اس سالانہ جلسہ یاد حسین رضی اللہ عنہ میں حضرت قبلہ کی سرپرستی میں یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اور مولانا ڈاکٹر حافظ سید مرتضیٰ صوفی حیدر پاشا بھی تشریف فرما ہے، پورے حضرت کے شہزادے تشریف فرما ہے، ہمارے استاد محترم حضرت قاری محمد عمر صاحب اللہ بھی تشریف فرما ہے، اور محترم بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نوجوان بچوں سے بھی بہت اچھی معلومات اور ان کے خطابات سماعت فرما چکے ہیں۔ حافظ صاحب نے بھی اپنے بہترین روایتی انداز سے آپ حضرات کے ذہنوں کو کھول دیا، کس طرح حافظ صاحب کا تو ان کا اپنا ایک شہرہ ہے۔ اب میں حضرت قبلہ کے اور آپ حضرات کے درمیان میں بہت زیادہ حائل ہونے والا نہیں، ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ وقت تنگ ہو رہا ہے، آخر ظہر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا جو اس دور میں ہم رہ بس رہے ہیں، یہ دور بہت ترقی یافتہ دور ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا دور ہے، ہم نئے ٹیکنالوجیز ہمارے پاس نکل رہے ہیں، تو ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہماری جہاں کچھ معلومات ہو رہی ہیں، کچھ ہمارے لیے فائدے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ خاص طور پہ واٹس ایپ ہے، یہ فیس بک ہے، یہ ساری چیزیں زیادہ اس میں نقصان مضمر ہے فائدے کے مقابلے میں۔ لیکن اہل علم حضرات کے لیے اس میں ایک چیز یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ ان واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے جو لوگ کونے میں چھپ کے حسنین کریمین کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، یزید کو علیہ رحمہ اور رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسے القاب سے یاد کرتے تھے، ان فیس بک کے کلپس اور واٹس ایپ کے کلپس کے ذریعے وہ تمام ظاہر ہو رہے ہیں، ورنہ چنندہ لوگ سامنے آتے تھے، ان کا فیس وہی بن گیا تھا۔ لیکن آج کے فی زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف یزید کی تعریف کر رہے ہیں، بلکہ جیسے ابھی حافظ صاحب نے بتلایا کہ یزید اور حضرت امام حسین کی برابری کرنے جا رہے ہیں، یزید اور حضرت امام حسین کی برابری کرنے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل حافظ صاحب نے آپ کو بتلائی۔ لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان بھی سب نے بتایا، بچوں نے بھی بتایا، حافظ صاحب نے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے۔ حضور کا خود ارشاد ہے کہ جو اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے سب سے عزیز ترین اولاد سے، مال دولت، اپنی عزیز ترین سے زیادہ میری محبت نہ ہو، اس وقت تک کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سیدھی سادی بات حضور نے ارشاد فرما دی، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ملتی۔ وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے، تو ہم کو یہ بھی سلیقہ سکھلایا گیا محبت کا کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں ان سے بھی محبت کرنا ہے، آپ سے جن چیزوں کی نسبت ہو جاتی ہے ان سے بھی محبت کرنا ہے۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ، آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، جو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں آپ کے ساتھ رہے ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی اور دیگر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، صالح، یہ تمام صحابہ کرام حضور کے ساتھ رہے ہیں، ان سے محبت کرنا لازم ہے۔ اور حتیٰ کہ ہم نہ صرف ان صحابہ کرام سے، انسانوں سے، بلکہ آپ کی جو اونٹنی خصوہ ہے اس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، آپ کا گھوڑا ذوالجناح تھا اس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہ عازمین حج ابھی حج کر کے واپس آئے ہیں کہ ہم حضور کے شہر مدینے سے بھی کیسی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تقاضا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے جو بھی چیز وابستہ ہو اس سے ہم کو محبت کرنا لازم ہے، اور یہ سلیقہ یہی محبت کا تقاضا بھی ہے۔
لیکن ہو کیا رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن آج والوں کے لیے اس میں بھی گنجائش تھی، وہ تو جنت کی بات ہے، دنیا کی معاملہ بھی کچھ، دنیا میں بھی کچھ برابر کی جا سکتی ہے، لوگ گنجائش نکال رہے ہیں آج نکال کے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یزید ایسا تھا، یزید کے ایسے سخی تھا، یزید ایسا تھا، فلاں تھا، امک تھا، ڈبک تھا، یزید کی تعریف کے پولے بول رہے ہیں اور حسنین کریمین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو ان کے اس سرکوبی کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان فرما دیا، قیامت تک آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حضور نے جو فرمایا کہ جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے، لیکن دنیا میں بھی کوئی قیامت تک کوئی بھی حسنین کریمین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں، حضرت کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ سنے۔ ایک غزوے میں کامیابی حاصل ہوئی، کامیاب ہو کر جب مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بلا کر 1000 اشرفی آپ کو خدمت میں پیش کر دیے۔ حضرت امام حسین کو بعد میں بلا کر آپ کی بھی خدمت میں 1000 اشرفی پیش کر دیے۔ اس کے بعد اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر 500 اشرفی آپ کو اپنے حصے کے طور پر دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ابا جان کی خدمت میں عرض کرنے لگے، ابا جان آپ کا عدل و انصاف تو دنیا تمام میں مشہور ہے، ساری دنیا آپ کے عدل و انصاف کی تعریف کرتی ہے، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہاں انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دے کر اپنے صاحبزادے کو قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ایک فیصلہ فرما دیا کہ اگر تم کو حسنین کریمین سے مقابلہ کرنا ہے تو ان کی والدہ جیسی بی بی فاطمہ جیسی والدہ لے کے آؤ، اگر تم کو حسنین کریمین سے مقابلہ کرنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے والد لے کے آؤ، اور اگر حسنین کریمین سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نانا لے کے آؤ۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق نے آج کے ان دوزخیوں کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا کہ قیامت تک، تا صبح قیامت تک کوئی ایسی ماں دنیا میں پیدا نہیں ہوئی جو حسنین کریمین کے مقابلہ کرنے کے لیے کسی کو پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم حسنین کریمین کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کو ہمارے نوجوان نسلوں میں بھی اس کو منتقل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔